دشمنان خاص۔ اعلان توحید اور اعلان دعوت کے بعد عام طور پر سارے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے، مگر جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، ان کے نام یہ ہیں: ابو جہل ابن ہشام، ابو لہب ابن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف یعنی پسران خلف، ابو قیس بن فاکہ، عاص بن وائل، نضر بن حارث، منبہ بن حجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب بن سیغی، اسود بن عبد الاسد، عاص بن سعید، عاص بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، ابن الاسدا، حکم بن عاص، عدی بن حمرہ۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آپ کے ہمسائے تھے اور صاحب عزت و وجاہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سرگرم تھے، لیل و نہار یہی مشغلہ اور یہی دھن تھی۔ حق جل شانہ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب کسی شے کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد اور مقابل کو بھی پیدا فرماتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ پیدا کیے تاکہ تم اللہ کی قدرت کا کمال سمجھ لو۔ پس جس طرح نور کے مقابلے میں ظلمت اور بلندی کے مقابلے میں پستی کو پیدا فرمایا، اسی طرح خیر کے مقابلے میں شر اور ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو اور ملائکہ کے مقابلے میں شیاطین کو پیدا فرمایا تاکہ حق اور باطل کا مقابلہ اور معرکہ رہے، اور لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی ایک جانب کو قبول کریں، یہ نہ ہو کہ کسی ایک جانب کے قبول کرنے میں مجبور ہو جائیں۔ اگر فقط حق اور اہل حق کو پیدا کیا جاتا اور باطل بالکل نیست و نابود ہوتا تو لوگ حق کے قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے، جو سراسر حکمت کے خلاف ہے۔ شریعت کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ لوگ جبراً و قہراً اسلام لائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے۔ اس لیے حق جل شانہ نے جب حضرات انبیاء کو پیدا کیا تو ان کے مقابلے کے لیے شیاطین انس اور جن کو بھی پیدا فرمایا تاکہ دنیا حق اور باطل کا معرکہ اور ہدایت اور گمراہی کے جنگ اور مقابلے کو خوب دیکھ لے، اور پھر اپنے ارادے اور اختیار سے حق اور باطل میں سے جس جانب کو چاہے قبول کر لے۔ ان آیات میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں، کچھ شیاطین الانس اور کچھ شیاطین الجن۔ پس جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ چاہیے، اسی طرح ہر موسیٰ کے لیے ایک فرعون بھی ضروری ہے۔ ابو جہل بن ہشام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرعون تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ان هذا ما كنتم به تمترون۔ تحقیق زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا،
گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے ٹھیک بیچ جہنم کے لے جا کر اس کو ڈال دو، پھر اس کے سر پر گرم پانی چھوڑو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ ابو لہب، ابو لہب کنیت تھی، نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو جمع کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ابو لہب نے ہی تکذیب کی اور یہ کہا، تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اللہ تجھ کو ہلاک کرے، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورت تبت یدا نازل ہوئی۔ ابو لہب چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا، اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ضد اور دشمنی تھی۔ شب کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی کہ میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارنے کے لیے دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالی شانہ نے اس کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا کہ صرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مذمت اور ہجوم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ خدا کی قسم میں بڑی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا، مذممن عصینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، مذمم کی ہم نے نافرمانی کی اور اس کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اس کے دین کو مبغوض رکھا۔ اور یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ دشمنی اور عداوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذمم کہتے تھے۔ محمد کے معنی ستودہ کے ہیں اور مذمم کے معنی مذموم اور برے کے ہیں۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں وہ ہلاک ہوا۔ گھر والوں نے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ آر اور بدنامی کے خیال سے چند مزدوروں کو بلا کر لاش کو اٹھوایا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوئی، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، موتب اور عتیبہ۔ عتبہ اور موتب فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، اور عتیبہ جس نے ابو لہب کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی اور گستاخی بھی کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے ہلاک ہوا۔ فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، تمہارے بھتیجے عتبہ اور موتب کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں پڑے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بظاہر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تلاش سے عرفات کے میدان میں ملے۔ حضرت عباس دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے چچا کے ان دونوں بیٹوں کو اپنے پروردگار سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا فرمائے۔ امیہ بن خلف جمحی، امیہ آپ کو علل اعلان برا بھلا کہتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا۔
اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالے اور رو در رو تان کرے، مال کو جمع کرتا ہو اور بار بار اس کو شمار کرتا ہو۔ کیا اس کو یہ گمان ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا؟ ہرگز نہیں، البتہ ضرور وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ حطمہ اللہ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ یقیناً وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا۔ ابی بن خلف ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا، کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ جس خدا نے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو، کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اس پر ہی آیت نازل ہوئی۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت یعنی نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک کو دوسرے پر رفعت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کو اپنا مسخر اور تابع بنائے، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے، لہذا دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، پسران ربیعہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہیں ہی، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں، اگر اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا، اور ان کے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ۔ آپ ایک نابینا کے آنے سے چیں بجبیں ہوئے اور بے التفاتی برتی۔ آپ کو کیا معلوم، شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے، اور جس شخص نے بے اعتنائی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وہ جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے، مرحباً بمن فیہ عاتبنی ربی، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا۔ ابو قیس بن الفاقہ، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ایذا پہنچاتا تھا۔ ابو جہل کا خاص معین اور مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نضر بن حارث، نضر بن حارث سرداران قریش سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا، وہاں سے شاہان عجم کے قصص اور تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، اور میں تم کو رستم اور اسفندیار
اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے۔ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے ایک گانے والی بھی خرید رکھی تھی۔ لوگوں کو اس کا گانا سنواتا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کی طرف راغب ہے، اس کے پاس اس باندی کو لے جاتا اور کہتا کہ اس کو کھلا اور پلا اور گانا سن۔ پھر اس سے کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے کہ جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کریں اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازراہ تکبر ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، جیسا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ نضر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن ماری۔ عاص بن وائل سہمی، عاص بن وائل سہمی عمرو بن العاص کے والد ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو عاص بن وائل نے کہا کہ ان محمدن ابتر لا یعیش له ولد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہتا۔ ابتر دم کٹے جانور کو کہتے ہیں جس شخص کا آگے پیچھے کوئی نام لیوا نہ رہے، گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ ہجرت کے 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا، جس سے پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا اور اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ نبی اور منبع بسران حجاج، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ کیا خدا کو ان کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اسود بن مطلب، اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے، اور یہ کہہ کر سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا فرمائی، اس کو نابینا فرما اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما تاکہ یہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا غزوہ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اسود بن عبد یغوث، اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے: اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ۔
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقرائے مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا، یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا، آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس قسم کے بیہودہ کلمات کہتا۔ حارث بن قیس سیمی۔ اس کو حارث بن اعتلا بھی کہا جاتا ہے۔ اعتلا ماں کا نام ہے اور قیس باپ کا نام تھا۔ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ واللہ ما یہلکنا الا الدہر، یعنی خدا کی قسم ہم کو زمانہ ہی ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاء اور تمسخر حد سے گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں، اور جو لوگ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی اور مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص تھے۔ اسود بن عبد یغوس، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، عاص بن وائل، حارث بن قیس۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے ان لوگوں کے بارے میں بات کی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا؟ جبرائیل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولید سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بتلایا۔ جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا ہے، جبرائیل یہ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوس ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے تلوے کی طرف کچھ اشارہ کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا، جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم سے خون جاری ہو گیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ اسود بن مطلب کا یہ قصہ ہوا کہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی، مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے اندھا ہو گیا۔ اسود بن یغوس کا قصہ یہ ہوا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑے اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں ایسی بیماری ہوئی کہ اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے کسی خاردار گھاس پر جا گرا، جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ اسی میں مر گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مجمعین کے ساتھ جو کچھ ہوا نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اس حکمت کدہ میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ بظاہر سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ اللہ اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ شتر سوار صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔